آپ کو یاد ہوگا نومبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ. کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نومبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا، کوشش کی گئی پوری لیڈرشپ جیلوں میں، پوری لیڈرشپ کے خلاف کیسز، سارے کیسز فیک بوگس، اور ایک کیس میں عدالت بیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھے. آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام جیل سے عوام کے پاس پہنچا رہا، اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے، عوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فائنلی الیکشن ہو گئے 8 تاریخ کو. الحمدللہ الیکشن پیسفل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا اور پیسفل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی. الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح 2 بجے تک سارے رزلٹ ڈکلیئر کرے. یہ قانون کا تقاضا ہے. اگر 2 بجے تک کسی صورت رزلٹ نہ ڈکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائی دی آر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر اس رزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے، اور اگر صبح 10 بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے. پروسیس 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے تک بھی میکسیمم اگر رزلٹ آئے تھے تو وہ 10% سے کم پہ الیکشن رزلٹ چل رہے تھے. فائنلی جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، کوشش کی گئی، دانستہ طور پہ کوشش کی گئی. الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا، لیکن وہ آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو، کمپائلیشن ہو رہا ہو، یعنی پریزائڈنگ افسروں کی وضع کردہ فارم 45 جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم 47 بنتا ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن 92 کے مطابق کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اطراء ضبط، ان 3 بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسیس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا، اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے، اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وننگ سیٹس کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیفیٹ کا شکل دیا جائے. ابھی جو فائنل رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، میں ان میں سے آپ کو کچھ فگر بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کی ہیں، ہم آپ کو کاپی دعوے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں. اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے. سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے. ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں. اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے، 4 سندھ کی، اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہیں. کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری ویکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ، پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ، جس پہ ہم قانونی کارروائی کا آدیشہ دے چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہمارے پاس رہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں
पंजाब में है। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेसिडेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी और जो ही ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे वज़ीर आज़म के लिए। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम आलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब की आवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारे प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था। प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बॉयकॉट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने ग़ुलामी नामंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज़ को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्ज़ी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए। रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में होके कैमरे के सामने लोग हाथ के आज़ादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फ़ाइनल नतीजा अख़ज़ किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अख़ज़ करें। हमारे पास वो रिज़ल्ट आ चुके हैं।
برائے مہربانی آج کے دن 12 بجے سے پہلے سارے رزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم 45 سے ریلیٹڈ فارم 47 بنتا ہے اس کے مطابق پروویژنل رزلٹ آتا ہے. ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج 12 بجے سے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکیں. یہ میری درخواست ہے. یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا, یہ ڈیلے کیا ہوا ہے, اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے وہ پروسیس ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے. اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ آر او کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے. ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا. میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے, یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں, لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو. کی ہوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آر اوز کے سامنے پیسفل ہو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ آر او سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے. اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائیں گے. میجارٹی ہمارے پاس کے پی کے میں آ چکی ہے, وہ واضح ہے 2/3 ہے. انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کی عوام کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوگا.